السلام علیکم گلگت بلتستان تمام چاہنے والے تمام ہمارے دوست احباب، آپ سب کو محمد صدیق مغل کی طرف سے السلام علیکم اور عید مبارک۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے گلگت بلتستان کے موسٹ پاپولر پوئٹ جناب ظفر صاحب، جنہوں نے گلگت بلتستان کے لیے بہت کچھ ڈلیور کیا، جیسے کہ مورکھنے ستمگار اور کرے کرے جیک گبیلک بئی اور دوسرے جو لینگویجز کے لوگ ہیں، دوسرے لسنر سے دوسرے لینگویجز کے لوگ ہیں، انہوں نے اڈاپٹ کیا، ہماری لینگویج کو سننے لگے، ہماری لسنرشپ بڑھنے لگی۔ تو آج ایک اور سنگ میل عبور کیا ہے ظفر صاحب اور پوری ٹیم نے، سلمان بھائی نے، اور یہ ہماری آرٹسٹ برادری اور پورے گلگت بلتستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ شنال لینگویج آج ساری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ کرے سونگ آیا اور وہ اب شنال لینگویج علی ظفر کی وائس کے تھرو ساری دنیا میں پہنچے گی، اور یہ کریڈٹ سارا جاتا ہے ظفر صاحب، سلمان بھائی اور پوری ٹیم کو۔ آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں ہم۔ کیا کہیں گے اس اچیومنٹ کے حوالے سے؟ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کے توسط سے آپ کی آڈینس اور آپ کے ویورز کو عید مبارک کہنا چاہوں گا۔ خوشی کا موقع ہے سارے اہل اسلام کے لیے، سارے اہل وطن کے لیے۔ دوسری بات جو آپ نے بات کی کریڈٹ کی، میرے خیال میں کریڈٹ سلمان کو ہی جاتا ہے۔ سلمان محنتی آدمی ہے، کریٹیو آدمی ہے، کمیٹڈ آدمی ہے اپنے کام کے ساتھ۔ تو میں نے کافی لوگوں کے ساتھ مل کے کام کیا، ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ اب بھی میں کام کرتا ہوں، اور بہت اچھے آرٹسٹ ہیں۔ ہر ایک کا اپنا ایک لیول ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ انٹرویوز میں بتایا کہ جابر بہت اچھا موسیقار ہے، بہت اچھا فنکار ہے، بہت اچھا سنگر ہے۔ شیر خان بہت خوبصورت روایتی انداز کا ہمارا فوک کا سنگر ہے۔ سلمان میں انوویشن ہے، کریٹیویٹی ہے، وہ جدید اور قدیم کا امتزاج کرنا جانتا ہے کہ کیسے اس کو ہارمونائز کیا جائے، کیسے ایک نئی چیز اور کیسے اس کو یونیورسل کیا جائے جغرافیائی حدود سے باہر۔ شاید ابھی جتنے سانگز کا آپ نے نام لیا وہ سارے سانگز سلمان ہی کے گائے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ باقی سنگرز کے سانگز مشہور نہیں ہوئے، کہ عشق اسم اعظم، یاد اس کرے خوش بے گنے دینن، یا شیلی پھنر کے کلام ہو گئے، یا ریسنٹلی جو شیر خان کے گائے ہوئے کلام ہو گئے، مشہور ہوئے۔ لیکن چونکہ ٹریڈیشنل آوازیں ہیں، ٹریڈیشنل دنوں میں ہیں، تو ٹریڈیشنل لوگوں نے زیادہ پسند کیے۔ سلمان چونکہ میرے خیال میں جغرافیکل بیریئر سے باہر نکل چکا ہے، تو اس حوالے سے پھر سلمان کی آڈینس یونیورسل ہے، اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک پنجابی یا اردو سپیکر وہ شنا سے اتنا انفلوئنس ہوا، یا سلمان کے کام سے اتنا انفلوئنس ہوا کہ وہ اس کو دوبارہ اپنی آواز میں ڈیلیور کرنا چاہتا ہے اسی چیز کو، تو یہ بڑی کامیابی ہے اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ باقی آرٹس تو ایسی چیز ہے جی، اس کے اندر جتنا آپ محنت کریں گے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو سلمان گڑ ڈالنا اور جانتا ہے۔ اس سے شناز زبان کو کتنی تقویت ملے گی؟ علی ظفر جیسا ایک یونیورسل سٹار ہے وہ، تو اس نے گایا یہ سونگ، تو شناز زبان کی ترویج میں کتنا اہم ہوگا یہ؟ دیکھیے، یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا فینومنا ہے۔ اس کے لیے لنگوسٹ ہونا، پھر اس کے لیے ہسٹری کا ادراک ہونا، بہت ساری چیزوں کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ شنا زبان ہزاروں سالوں سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ ریسرچرز کہتے ہیں کہ شنا زبان سنسکرت کی ہم اثر ہے، سنسکرت کی بہن ہے۔ اگر اس حساب سے ہے تو سنسکرت تو 1500 سال قبل مسیح کی زبان ہے۔ اس حساب سے شنا کی عمر اچھی خاصی ہزاروں سالوں میں ہوتی ہے۔ بعض ریسرچرز کہتے ہیں کہ یہ سنسکرت کی بیٹی ہے۔ اگر بیٹی بھی ہے تو 300 سال قبل مسیح میں، جو انٹرنیٹ پر مختلف مواد اویلیبل ہے، اس میں 300 سال قبل مسیح سے لے کر 500 آفٹر ڈیتھ تک یہ ایرا تھا جس میں سنسکرت کی زبانیں مختلف بیٹیاں ڈرائیو ہوئیں، تو اس حساب سے بھی شنا کی 2000 سال سے اوپر کی عمر بنتی ہے۔
اچھا پھر کچھ ریسرچرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ آس پاس کی نارتھ کی جتنی لینگویجز ہیں ڈراویڈین وہ شنا کی بیٹیاں ہیں، ایون کشمیری تک کو شنا کی بیٹی جی ہاں یہ ریسرچرز کہتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا. تو اب اس حوالے سے تو کسی ایک انڈیویجول کا اتنا اہم شاید نہیں، اوور آل رجحان زیادہ اہم ہوتا ہے. بٹ یہ بات لائق تحسین ہے، نوٹ وردی ہے کہ شناب بولنے والے ٹوٹل گلگت بلتستان کی آبادی ہم کہتے ہیں 2 ملین، چلو 2.5 ملین کہتے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا بڑھا بھی دیتے ہیں تو 25 لاکھ. اس میں شناب سپیکرز بھی ہیں، بلتی سپیکرز بھی ہیں، بروشس کی سپیکرز بھی ہیں، وخی سپیکرز بھی ہیں، خوار سپیکرز بھی ہیں، گوجری سپیکرز بھی ہیں، تھوڑے بہت کشمیری سپیکرز بھی ہیں، اویغور سپیکرز بھی ہیں، کرغز سپیکرز بھی ہیں، کوہستانی سپیکرز بھی ہیں، پشتو سپیکرز بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. ڈوماکی یا بیڈیشاس کی سپیکرز بھی تھوڑے بہت ہیں. تو یہ ان تمام میں اگر جب آپ ریشو کریں تو شناخت سپیکرز کتنے ہوں گے؟ بہت ہیں، تو 6 لاکھ 7 لاکھ. چلے جو اکراس بارڈر اور ادھر ہیں ان کو بھی ملا لیتے ہیں تو 10 لاکھ. لیکن اگر آپ کے ایک ٹریک کو 3 ملین 4 ملین لوگ سن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2-2.5 ملین آپ نے باہر کی آڈینس کو اپنی طرف ڈائیورٹ کیا ہے. یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے. اور ریجنل لینگویجز کے حوالے سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کو ایک دوسرے کو پڑھنا چاہیے، ان کو ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے. اسی طرح ان کی آڈینس بڑھے گی، ریڈرشپ بڑھے گی، زبان کی عمر بڑھے گی. اگر ہم لمیٹڈ رکھیں شنا کو شنا سپیکرز کی حد تک، بروشس کی سپیکرز کی حد تک، تو ان کا سروائیول یہ آلریڈی انڈینجرڈ ہیں، ان کا سروائیول مزید کمپرومائز ہو جائے گا. اگر ہم ایک دوسرے کو سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں زبان کو، تو اس طرح ان زبانوں کی عمریں بڑھیں گی. دوسری بات یہ کوئی ایسی بالکل ایلین بھی نہیں ایک دوسرے کے لیے نا. اب اگر آپ اس طرح لنگوسٹکلی بات کریں تو شاید ایلین کہہ دیں کہ بروشس کی کا اوریجن نہیں معلوم، شنا سنسکرت سے ہے، خوار سنسکرت سے رشتہ ہے ان زبانوں کا، وخی کا پرشیو ٹرکک سے رشتہ ہے. لیکن جب آپ موسیقی پہ آتے ہیں، جب آپ کلچر پہ، رہن سہن پہ آتے ہیں، جب آپ گائکی پہ آتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں مشترکہ ہیں. کہ اشور جان جو ہے وہ چترال میں دروش میں بجائی جاتی ہے تو یاسین میں بھی بجائی جاتی ہے، گلگت میں بھی بجائی جاتی ہے، بگروٹ میں بھی اور ہنزا میں بھی بجائی جاتی ہے، اور وہی شاید گوجال میں بھی بجائی جاتی ہے. تھوڑی بہت ویریشن ہوگی کہ جب گلگت کی شنا گلگت میں بولتے ہیں، ڈائلیکٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. نارمل میں جائیں ڈائلیکٹ ڈیفرنٹ ہے. نارمل یہاں سے 25 منٹ کی ڈرائیو نہیں ہے. بسین میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. تو جب موسیقی اتنی دور دور علاقوں میں ایک ہی دنی بجائی جاتی ہے، تھوڑی بہت ویریشن ہے، تو وہ حسن ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا پنوار ہو گیا، تاجوار ہو گیا، لجم گشپور ہو گیا، سردار رائے دنی ہو گئی، بہت ساری مشترکہ دنی ہیں جو کہ شاید ایک آدھ کا نام بھی ڈیفرنٹ ہوگا. جب آپ چترال جائیں گے سردار رائے دنی کہیں گے تو ان کو شاید پتہ نہ ہو، لیکن جب بجائیں گے تو وہ پہچانیں گے ضرور، کیونکہ اس زمانے میں بعض دنی یا دنے یہ بھی ہوئی کہ لوکلائزڈ نام بھی پڑ گئے، کہ چونکہ فلاں خاندان کا بڑا اس پہ ناچتا تھا تو اس خاندان کے نام سے یا اس راجے کے نام سے یا اس نمبردار کے نام سے وہ اس علاقے میں پہچانی جاتی ہے، جبکہ دوسرے علاقے میں وہ کسی اور نام سے پہچانی جاتی ہے. تو یہ سلسلے بھی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ شناب بولنے والے 6 لاکھ یا 10 لاکھ ہیں، اور آج اگر 40 لاکھ لوگ سن رہے ہیں تو کسی کی کنٹریبیوشن ہے، اور وہ کسی میں بہت سارے شامل ہیں، کوئی ایک انڈیویجول نہیں، سب کی محنت شامل ہے. یہ سلمان کے لیے ایک بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ اس کو گلگت بلتستان کی جغرافیائی حدود سے باہر لوگ سنتے ہیں اور شوق سے سنتے ہیں. تو کرے کرے سونگ جو تھا وہ سلمان بھائی کی آواز میں تھا، ظفر صاحب کے لیرکس تھے. اسی کلام کو اب ہم تحت اللفظ سنیں گے ظفر صاحب سے. شردنگ ستارے ہین مٹھے نکاور بین تو ساتھ بگستو مٹ دنیا میں پاور بین اچھی نوائے نیبے میں آسمان کرے کرے میں گابونے مہمان میں جان کرے 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 میں جان کرے کرے. تو تین ایک شنا کلام اگر تحت اللفظ کون ڈرے گا تو شنا ضرور کنڈرم ایک نظم کھن
نظم میں عنوان ہن شونگے اسپا کافی چل لکھی گو سستنے کتاب میں ہن مگتھے چگا مگتھے چگا نے شامل گئے کہ ایک کھینے کھیٹے رسے موری اصل ایک کھینے کھیٹے رسے موری اصل مگتھے چینش چینئی موری اصل ایک کھینے کھیٹے رسے موری اصل مگتھے چینش چینئی موری اصل میں موری اصل تھے موری اصل دنیا تے اونٹے جگہ موری اصل ایک ہن کھس چٹنے واسلا مجا مورک ایک ہن کھس چٹنے واسلا مجا مورک تن مسد کنے بن تھے صفا مورک کرے کھس مسد گتھے چگا مورک ہلا مورک لکھس ببلا مورک تھے مورے ہی ایک ارتھ دینے مورے تھے مورے ہی ایک ارتھ دینے مورے انم مردہ دنیا تر جینے مورے بروے کونو شری تینے مورے سکمے شری تھے مہینے مورے بروے کونو شری تینے مورے سکمے شری تھے مہینے مورے اے مورے گٹی بے گنی تے مورے اے مورے گٹی بے گنی تے مورے باغا با ایک ایک تھے سلی تے مورے اچھیے گرگلا تھی تے مورے اجاگے مگتھے گنی تے مورے اجاگے مگتھے گنی تے مورے اکودے ایک ایک نکھلین اے مورے اکودے ایک ایک نکھلین اے مورے نیاموشن لہیج تھے نے مورے آشے ٹھر تھو جو پھڑنگین اے مورے گدے روحی اس با گنین اے مورے نہ دولترہن نہ روبگا سنرہن نہ دولترہن نہ روبگا سنرہن جیک مورک تو عشقی موریو گنرہن نہ دولترہن نہ روبگا سنرہن نہ دولترہن نہ روبگا سنرہن جیک مورک تو عشقی موریو گنرہن ہیو پھسوی جی اے میون شنرہن اس پاتھے شونگے تین گمائی کونرہن اس پاتھے شونگے تین گمائی کونرہن